بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں خوش آمدید۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں وہ باتیں فرما دی تھی جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ یہ حدیث صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنی حالات کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے غور سے سنیے اور سوچئے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں اور ہمیں کس راہ پر چلنا چاہیے۔ امت محمد یا یہود و نصارہ اور فارس و روم کی پیروی کریں گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یقیناً اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت ہاتھ کر کے پیروی کرو گے۔ جس چیز کی طرح وہ جتنا ہی بڑھتے تھے تم بھی اتنا ہی بڑھو گے، جس چیز کی طرف ایک بالش بڑھے تم بھی ایک بالشت بڑھو گے، اور جس چیز کی طرف وہ ایک ہاتھ بڑھتے تھے تم بھی اتنا ہی بڑھو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سراغ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوں گے۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا پہلوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ ارشاد فرمایا، تو اور کون ہے؟ دوسری روایت میں ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، یقیناً میری امت پر وہ زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر گزرا تھا، جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح ہو بہو، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والے ہوں گے۔ پھر فرمایا، بلا شبہ بنی اسرائیل کے 72 مذہبی فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 مذہبی فرقے ہوں گے، جو ایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ جنتی کون سا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، جو اس طریقے پر ہوگا جس میں اور میرے صحابہ ہے۔ مشکات۔ ان احادیثوں میں آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ سب کچھ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ بنی اسرائیل کے عوام اور علماء نے جو حرکتیں کی تھی وہ سب ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ دین میں بدعت نکالنا، خداوندی کتاب میں گڑبڑ کرنا، کسی دولت والے کے دباؤ سے شریعت کا مسئلہ بدل دینا، دین بیچ کر دنیا حاصل کرنا، مسجدوں کو سجانا، ہلو بہانوں سے حرام چیزوں کو حلال کرانا، وغیرہ وغیرہ۔ جن 73 فرقوں کی خبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں، جن کی تفصیل کچھ احادیث کی شرحوں میں آ بھی گئی ہے۔ یہاں اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس سے صرف وہ فرق مراد ہے جو اسلامی شریعت کے عقائد سے میل نہیں کھاتے، جیسے معتزلہ، خوارج، رافضی، قادیانی، غیر محدثین وغیرہ، اور جو لوگ اسلامی عقیدے کو بے جھجک مانتے ہیں اور صرف نماز روزے کے مسائل میں الگ رائے رکھتے ہیں، جیسے چاروں اماموں کی تقلید کرنے والے اور اہل حدیث سے سب اسی ایک فرقے میں داخل ہے جسے جنتی فرمایا ہے، کیونکہ جن مسائل میں ان کی رائے الگ ہے ان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا بھی اختلاف تھا، اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی جب تک میری امت
اپنے سے پہلے لوگوں کا طریقہ بالشت اور ہاتھ کر کے اختیار نہ کریں گی۔ اس بار سوال کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فارس اور روم کی پیروی کریں گے؟ ارشاد فرمایا اور ان کے سوا پہلے لوگ کون ہے؟ حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں فارس اور روم کی پیروی کی خبر دی گئی ہے، اور پہلی حدیث میں یہود و نصارہ کی پیروی کی خبر دی گئی ہے۔ اس لیے دونوں کا ملا کر یہ نتیجہ نکلا کہ دین کے بگاڑنے کے بارے میں تو یہ امت یہود و نصارہ کے پیچھے چلے گی، اور سیاست و حکومت کے معاملے میں فارس اور روم کے پیچھے چلیں گی۔ دو خاص بادشاہوں کے بارے میں پیشن گوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوں گی جب تک قبیلہ قحطان یمن سے ایک ایسا شخص نہ ظاہر ہو جائے جو اپنے اقتدار کی وجہ سے لوگوں کو اپنی لکڑی سے ہانکے گا۔ بخاری و مسلم مشکات۔ حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطبی کے حوالے سے کچھ علماء کا یہ قول بھی نقل کیا ہے، سخت طبیعت اور ظالم ہونے کی وجہ سے وہ شخص لوگوں کو سچ مچ اونٹوں اور بکریوں کی طرح ہانکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک دن اور رات ختم نہ ہوں گے جب تک جہاں نامی ایک شخص بادشاہ نہ بن جائے جو غلاموں کی نسل سے ہوگا۔ مسلم۔ حضرت شاہ صاحب نے قیامت نامہ میں قحطان بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جانشین بتایا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ایک حبشی خانہ کعبہ کو برباد کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک حبشہ والے تم سے نہ لڑے تم ان سے نہ لڑو، کیونکہ خانہ کعبہ کا خزانہ دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی نکالے گا۔ مشکات۔ دوسری روایت میں ہے، کعبہ کو دو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ویران کرے گا۔ بخاری و مسلم۔ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا اس لیے فرمایا کہ حبشہ والوں کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، جب دنیا سے سارے ایماندار اٹھا دیے جائیں گے تو حبشیوں کی چڑھائی ہوں گی اور ان کی سلطنت پوری دھرتی پر پھیل جائے گی۔ وہ کعبہ کو ڈھا دیں گے اور حج رک جائے گا۔ خانہ کعبہ کے خزانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مشکات میں ایک قول نقل کیا ہے کہ خانہ کعبہ کے نیچے خزانہ ہے، اسے حبشی نکال لیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیشن گوئی کی تھی اور کس طرح امت کی حالت یہود و نصارہ اور فارس و روم کی پیروی کرنے جیسی بتائی تھی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب کیسے پورا ہو رہا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دین کو اصل شکل میں اپنائیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے راستے پر چلے اور بدعتوں و گمراہیوں سے بچے۔ اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ دین کی یہ روشن باتیں ہر دل تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مستقیم پر قائم رکھے۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔